الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الحمدللہ تعالی تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کے زیر انتظام 13ویں اسلامی تربیت کا انعقاد ہو رہا ہے. برسوں سے تربیت کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور اب اس کا اختتام ہونے کو ہے. محترم بھائیوں اور بزرگوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، رجب المرجب کا مبارک اور مقدس مہینہ ہمارے درمیان ہے. یوں تو یہ ابتدائی سے بڑا معزز اور مکرم مہینہ رہا ہے اور اس مہینے کو جو شرف حاصل ہوا وہ دوسرے مہینے کو نہیں ملا، اور وہ شرف یہ کہ نبوت کے 11ویں سال 27ویں رجب کو پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی نعمت سے سرفراز فرمایا. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں لفظ عبدی ہی ارشاد فرمایا. عبد کا اطلاق روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے. یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خواب میں نہیں ہوئی، محض روح کے ساتھ نہیں ہوئی، بلکہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوئی. اور پھر یہ بات تو قابل غور ہے
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپس تشریف لا کر لوگوں کے سامنے معراج کا واقعہ بیان کیا تو کفار جو ہیں مخالفت پر اتر آئے اور ایک شورش پڑ گئی. اب بتائیے اگر واقعہ صرف خواب کا ہوتا، اگر رسول اللہ نے یہ بیان کیا ہوتا کہ آج خواب میں نے یہ دیکھا ہے، تو پھر کافروں کو اعتراض کس بات کا تھا؟ خواب میں تو انسان کہاں کہاں چلا جاتا ہے. تو کافروں کا اعتراض کرنا، مخالفت کرنا، شور کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی بات بیان نہیں فرمائی تھی، بیداری کی بات بیان فرمائی تھی. تبھی تو وہ مخالفت پر اتر آئے تھے. تو اس لیے جمہور اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حالت بیداری میں جسم و روح کے ساتھ عطا ہوئی. اب اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا جہاں میرا ابو بکر ہوگا اور ان کے پیروکار ہوں گے، جب وہ سنیں گے معراج کے واقعات تو کہیں گے آمنا وصدقنا. اور دوسری طرف ابو جہل بھی ہوگا، اس کے پیروکار بھی ہوں گے، اس کے چیلے بھی ہوں گے. جب ان کے سامنے معراج کی بات ہوگی تو وہ انکار کریں گے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آیت میں یہ بیان فرما دیا کہ میرے نبی نے تو خود دعویٰ ہی نہیں کیا، میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں اپنے نبی کو لے کر گیا ہوں، میں نے اپنے نبی کو سیر کرائی ہے. اب اگر کسی کو میری قدرت میں شک ہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. میں نے تو اپنی شان خود بیان کی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. فلہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں یہ بتا دیا، جس کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ لوگوں، جانا اور ہے، لے جانا اور ہے. جانا اور ہے، لے جانا اور ہے. یہاں لے جانا بتایا گیا، میں لے کر گیا ہوں. مفتی صاحب فرماتے ہیں گویا اللہ نے فرمایا ہم محبوب کے ساتھ تھے، ساتھ رہے، ساتھ لے کر گئے. اس بات کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مزید وضاحت کے ساتھ اس شعر میں بیان فرما دیا. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کی ابتدا لفظ سبحان کے ساتھ فرمائی، اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لفظ سبحان کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک فرما دے گا. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، میرے سرکار دنیا میں شان رسالت کے ساتھ تشریف لائے اور اللہ کی بارگاہ میں شان عبدیت کے ساتھ تشریف لے گئے. واقعہ معراج یوں تو بہت طویل ہے، حصول برکت کے لیے اختصار کے ساتھ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے واقعہ معراج اجمالاً پیش کرتا ہوں. پھر اس کے بعد جو آج کا بیان ہے وہ گوشے گزار کیا جائے گا. آپ نقل فرماتے ہیں کہ معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ ہے، اور میں عرض کرتا ہوں معجزہ ہی نہیں، معجزات کا گلدستہ ہے. اور یہ شرف اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو نہ کسی مخلوق کو پہلے ملا، نہ ملا ہے، نہ ملے گا.
اور یہ شرف آپ ہی کو عطا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں آپ کا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک تشریف لے جانا رات کے مختصر حصے میں، اور اگر ویسے دیکھا جائے تو مکہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے وہ 1 مہینے کا راستہ ہے۔ مختصر وقت میں تشریف لے جانا یہ نص قرآنی سے ثابت ہے، جو اس کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ اور آسمانوں کی سیر فرمانا، پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف تشریف لے جانا، منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے، جو حد تواتر تک پہنچ گئی ہیں۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور معراج کی رات جبریل امین کا خادم بن کر براق لے کر حاضر ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا دولہا بنانا، پھر براق پر سوار کرانا، اور بڑے عزت و احترام ادب و شوق کے ساتھ آپ کو پھر بیت المقدس لے جانا، وہاں آپ کا انبیاء و رسل علیہم السلام کی امامت فرمانا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے جانا، حضرت جبریل امین کا آسمان کے ہر دروازے پر جا کر آپ کے لیے دروازے کو کھلوانا، پھر ہر آسمان کے صاحب مقام جو وہاں کے نبی ہیں ان کا آپ کا استقبال کرنا، آپ کی زیارت سے مشرف ہونا، اور آپ کی خدمت میں کچھ معروضات کا پیش کرنا، اور اس کے بعد ادب و احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا، اور اسی طرح مبارک باتیں آپ کو پیش کرنا، پھر آپ کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا، اور وہاں کے عجائبات کا دیکھنا، اور تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا کو پہنچ جانا، جبریل امین کا معذرت کرنا کہ میری مجال نہیں کہ ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں، اور پھر آپ کا اکیلے ہی مقام قرب خاص میں تشریف لے جانا، ترقیہ فرمانا کہ جس کے تصور سے انبیاء اور رسل بھی عاجز ہیں، ملائکہ بھی عاجز ہیں، وہاں جسم و روح کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا، انعامات الہیہ کو پانا، فضل و عنایات سے نوازے جانا، ملکوت و سماوات و عرض اور اس سے بڑھ کر علوم پانا، اور پھر امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لینا، اور اس وقت اللہ کی جناب میں ابھی آئے نہیں ان کے لیے بھی، جو آ گئے ان کے لیے بھی شفاعت فرمانا اور بخشش کا وعدہ لینا، مولا میرے سے وعدہ کر کے تو میرے سارے غلاموں کو بخش دے گا، اور پھر واپس آ کر لوگوں کو اس واقعہ کی خبریں دینا، کفار کا انکار کر دینا، دلیل طلب کرنا، بتاؤ ہمارا فلاں فلاں قافلہ گیا ہوا ہے، اگر تم گئے ہو بتاؤ فلاں قافلہ کب آئے گا، فلاں قافلہ کب آئے گا، فلاں قافلہ کب آئے گا، آپ کا ان قافلوں کے بارے میں بتا دینا، ابھی اس منزل میں پہنچا ہے، اس وقت کو وہ مکہ میں داخل ہوگا، ابھی فلاں اس منزل میں ہے، اس وقت مکہ میں داخل ہوگا، اور جیسا آپ کا فرمانا ویسے ہی قافلوں کا حاضر ہونا، اور پھر آپ سے انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں پوچھا، اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہے، اس کا حال کیا ہے، آپ نے سارا کچھ بتا دینا، اور پھر صدیق اکبر کا اس واقعے کی تصدیق کرنا، یہ سارا کا سارا صحیح احادیث میں روایت ہوا ہے۔ اس کا جو انکار کرتا ہے وہ گمراہی کو خریدتا ہے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت اعلی حضرت نے واقعہ معراج پر 67 اشعار قلم بند فرمائے، ابھی موقع نہیں ہے، آئندہ دیکھیں گے، حصول برکت کے لیے 2-3 اشعار عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار ہے شادیاں
मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। मलक फलक अपनी अपनी लय में ये घर अनादिल का बोलते थे। वहां फलक पर यहाँ जमी पर रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। ये झूठ पड़ती थी उनके रुख की कि अर्श तक चांदनी थी चटकी, वो रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नस्ब आईने थे। उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। गुबार बनकर निसार जाए, कहाँ बुसरा गुजर को पाए। हमारे दिल हुरियों की आंखें फिरिश्तों के पर जहां बिछे थे। मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों और मेरी मोहतरम माओ बहनों बेटियों, जब मेराज का वाक़या बयान होता है, आम जहन में ये बात आ सकती है कि हमारे नबी ऊपर तशरीफ़ ले गए, ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, आसमानों में गए, जन्नतों में गए, अर्श पर गए, लामका में गए। याद रखिए हुजूर ऊपर ही नहीं गए, नीचे भी गए, दाएं भी गए, बाएं भी गए, आगे भी गए, पीछे भी गए। मेरे सरकार जहां जहां अल्लाह की खुदाई थी वहां वहां तशरीफ ले गए। सारे जहानों की सैर फरमाई, सिर्फ ऊपर नहीं गए। किस लिए गए? जिब्रील ने आकर क्या कहा था? इन्नल्लाह हश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह। कोई ये न समझे कि अल्लाह ताला कोई अर्श पर था इसलिए मिलने गए। ये तो सैर कराई जा रही थी, ये तो सैर, ये तो एजाज से नवाजा जा रहा था कि ए महबूब, जो दरवाजे सबके लिए बंद थे वो हमने आप पर खोल दिए हैं। आप मालिक ठहरे, अपनी ममलुकत की सैर करो। आप सारी मखलूक के रसूल ठहरे, हर जहान और हर मखलूक के पास जाओ, हर जहान को देखो। तो मेरे सरकार हर जहान में तशरीफ़ ले गए और फिर इसी मुख्तसर से वक्त में कहाँ कहाँ की सैर की। आला हजरत फरमाते, खुदा की कुदरत के चांद हक के करोड़ों मंजिल में जलवा करके। सिर्फ ये 70,000 जहान की बात न समझो, गिनती हम कर नहीं सकते। फरमाते, खुदा की कुदरत के चांद हक ने करोड़ों मंजिल में जलवा करके अभी न तारों की छांव बदली के नूर के तड़के आ लिए थे। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है जिनके हैं ये मकाम, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। तो हुजूर किधर गए, कहाँ गए? आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खिरद से कह दो कि सर झुका ले। ये जो तुम्हारी अक्ल सोच रही है ना किधर गए, उनका मकामो मर्तबा तो अक्लों से वरा उल वरा है। इदराक से वरा, सोच से वरा, ख्याल से वरा, तसव्वुर से वरा, तेरे मेरे इल्म से वरा, हर एक मखलूक से वरा है। तो कौन तसव्वुर कर सकता है, कौन इदराक कर सकता है? अब एक ही बात है कि अपने आप को आजिज मान लो, अपनी अक्लों को झुका दो, खिरत से कह दो कि सर झुका ले।
گما سے گزرے گزرنے والے، ارے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، یہاں تو دائیں بائیں آگے پیچھے انہیں سمجھ نہیں آ رہی، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ حضور اوپر گئے، نیچے بھی گئے، جنت اوپر ہے، آسمانوں سے اوپر۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا اور میں نے وہاں موتیوں کے گنبد والے محلات دیکھے، اس سے پتہ چلا کہ آپ اوپر تشریف لے گئے۔ اور دوزخ ہے ساتوں زمینوں سے نیچے، اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر جنت کی سیر کے بعد دوزخ کے پاس مجھے لایا گیا، دوزخ کے احوال دکھائے گئے، اس میں میں نے اللہ تعالیٰ کا غضب دیکھا، اس کا عذاب دیکھا، اس کا انتقام دیکھا۔ اگر اس میں پتھر اور لوہوں کو بھی ڈال دیا جائے تو وہ آگ پتھر اور لوہے کو بھی کھا لے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے نیچے بھی گئے ہیں۔ تو جہاں جہاں اللہ کی خدائی ہے وہاں وہاں آپ تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بارے میں مزید بیان پھر کبھی ہوگا۔ ابھی جو ہم نے بیان کرنا، ہم اس طرف آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی ملاحظہ فرمایا، دوزخ کو بھی ملاحظہ فرمایا، اور دوزخ میں آپ نے کچھ احوال وہ آپ نے ملاحظہ فرمائے، پھر امت کو بتائے تاکہ یہ ان کو ہوش آئے، ان کو خیال آئے کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو نہ سدھارا تو آخرت کا عذاب میں کیا دیکھ کر آیا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج جب دوزخ کا میں نے منظر ملاحظہ کیا تو میں ایک ایسی قوم پر میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے بہترین لذیذ گوشت رکھا ہوا ہے، خوشبودار، اور دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گندا گوشت رکھا ہوا ہے۔ وہ پاکیزہ لذیذ بہترین گوشت کو چھوڑ کر اس گندے سڑے ہوئے بدبودار کو گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے کہا یا جبریل من ہؤلائی، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جو اچھے پاکیزہ خوشبودار گوشت کو چھوڑ کر بدبودار سڑا ہوا گندا گوشت کھا رہے ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی ہؤلاء الذین یترکون الحلال ویأکلون الحرام، یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کھاتے تھے اور حلال کو چھوڑ دیتے تھے۔ اب اس سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو آج حرام روزی کما رہے ہیں، سود کا لین دین جسے پروفٹ کا نام دے دیا گیا ہے، رشوت کا لین دین جسے گفٹ کا نام دے دیا گیا ہے، ملاوٹ اور ڈنڈی مارنا اس کو فن کا نام دے دیا گیا ہے، دھوکہ فراڈ کرنا اس کو چالاکی اور ہوشیاری کا نام دے دیا گیا ہے، چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا اسے پیشہ بنا لیا گیا ہے، جوا کھیلنا اور یتیموں غریبوں کے مال کو، جائیداد کو، زمینوں کو، پلاٹوں کو، دولت پر قبضے جمانا یہ فیشن بن گیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا گوشت حرام سے اگا ہو تو وہ آگ سے بہت زیادہ قریب ہے۔ قریب کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح مٹی کے تیل میں کسی کپڑے کو گیلا کر لیا جائے اور اس کو آگ دکھائی جائے، وہ سوکھے کپڑے کی نسبت یہ آگ کے زیادہ قریب ہوگا، اس کو آگ جلدی پکڑے گی، اس کو آگ جلدی جلائے گی۔ تو ایسے ہی وہ شخص جو حرام کھاتا ہے آگ اسے جلدی پکڑ دے گی۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں توجہ کریں، یہ جو غذا ہے ہم جو کھاتے ہیں خوراک، اس سے خون بنتا ہے اور اس خون سے گوشت بنتا ہے، اور یہ خون بدن میں رواں بھی رہتا ہے اور گوشت بھی بنتا ہے۔ اب اس خون اور گوشت کا اثر سارے بدن پر پڑتا ہے۔ اگر غذا حلال کی ہوگی اثر پاک ہوگا، غذا حرام کی ہوگی
असर नापाक होगा, हलाल रोजी खाओगे, बच्चों को खिलाओगे, उनकी आंखें भी पाकीज़ा होंगी, उनके कान भी पाकीज़ा होंगे, उनके हाथ पांव भी पाकीज़ा होंगे, उनके दिल भी पाकीज़ा होंगे, उनके ज़हन भी पाकीज़ा होंगे, उनके ज़हन के ख्यालात भी पाकीज़ा होंगे। और अगर हम अपने बच्चों को हराम खिलाएंगे, खुद हराम खाएंगे, अपने घर वालों को हराम खिलाएंगे, हराम खाएंगे, तो फिर ये आंखें बदनिगाहियाँ करेंगी, फिर ये कान गाने बाजे सुनेंगे, फिर इन हाथों से सूद का लेन देन होगा, पाँव गुनाहों की तरफ चलेंगे, दिल के अंदर गंदे ख्यालात ही होंगे, जहन में गंदे ख्यालात ही होंगे, फिर बंदा गुनाहों की तरफ लपकेगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इब्ने आदम के पेट में हराम का लुकमा पड़ा तो जमीन और आसमान के सारे फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। अगर वो इसी हाल में मर गया कि वो हराम का लुकमा इसके पेट में था, फमा वाहु जहन्नमा, तो उसका ठिकाना दोज़ख है। तो खुदारा इस हराम रोजी से तौबा कर लीजिए। आज तो इससे आने वाली आमदनी अच्छी लग रही है, मगर इसका अंजाम बहुत बुरा है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद इरशाद फरमाते हैं, मैंने शब मेराज जहन्नम में एक ऐसी कौम को देखा जिसकी ज़बान गुद्दी से खींची गई थी, पीछे से। आगे से खींचने में खींच कर देख ले कितनी तकलीफ होती है, और फिर गुद्दी से खींचना। मैंने जिब्रील से कहा, मन हुम, ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने अर्ज किया, हुमुल लज़ीना यहलिफूना बिल्लाहि काज़िबीन, ये वो लोग हैं जो झूठी कसमें खाते हैं। आज बच्चा बड़ा मर्द औरत बात बात पर झूठी कसमें खा रहे, कारोबार करने वाले झूठी कसमें खा रहे। आज झूठी कसमें खाने का एक ट्रेंड बन गया है। अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, झूठी कसमें उठा लेते हैं लोग, झूठा कुरान उठा लेते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बहुत बड़ी खयानत है कि तू अपने भाई से कोई बात कहे, वो तुझे देखकर, तेरी शक्ल को देखकर, तेरे हुलिये को देखकर, तेरे रिश्ते को देखकर, तेरी दोस्ती को देखकर, तेरे ताल्लुक को देखकर वो तुझे सच्चा समझे, और हकीकत में तू उसे फ्रॉड कर रहा हो, उससे झूठ बोल रहा हो, उसे धोखा दे रहा हो। आज कितने ऐसे लोग हैं कि लोग देखते हैं कि ये तो मेरा रिश्तेदार है, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो बड़ा नेक आदमी है, दाढ़ी रखता है, रखे हुए नमाज पढ़ने वाला है, और उस पर एतमाद करता है और वो उसे धोखा दे जाता है। इसको मेरे आका ने फरमाया, ये आम खयानत नहीं, ये बड़ी खयानत है। अपने भाई को धोखा देना और अमानत में खयानत करना, फ्रॉड करना, झूठ बोलना, ये बड़ी खयानत है। और आज ताजिर लोग ये भी बड़ी झूठी कस्में उठाते हैं, कारोबारी लोग, इसी तरह दफ्तर में बैठने वाले झूठी कसम उठा लेते, जनाब अभी तो आपकी फाइल आई नहीं, और मतलब है कि ज़रा आप फाइल के साथ कुछ लगाओ ताकि फिर हम आपकी फाइल पेश करें। झूठी कस्में उठाते, जब तक कुछ ना दिया जाए काम नहीं हो रहा। दुकानदार झूठी कस्में, कल्ला की कसम, ये तो 500 रुपए की मेरी खरीद है, फिर 300 रुपए में बेच भी देते हैं। झूठी कस्में कच्चे रंग को पक्का रंग साबित कर देते हैं, मिलावट वाली चीज को कस्में उठाते हैं कि ये खालिस है, बिल्कुल 100% खालिस है, ये तो मेरे डेरे का दूध है, ये तो शहद का, ये मैं जो शहद खुद अपने बाग से लेकर आया हूं, इसमें कोई मिलावट नहीं है। कुरान की आयत लिख देते हैं, हदीसें लिख देते हैं, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, कहते कोई मिलावट नहीं, और सबसे ज्यादा फ्रॉड कर रहे होते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ताजिर लोग फाजिर है। सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर क्या बै हलाल नहीं, तिजारत हलाल नहीं? फरमाया हलाल है, मगर ये लोग बात करने में झूठ बोलते हैं और कसम झूठी उठाते हैं, तो ये ताजिर लोग फाजिर हैं।
تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج جھوٹ بول کر یہ سودا ہو سکتا ہے بک جائے، لیکن کل قیامت میں اگر پکڑ ہو گئی اور دوزخ میں ڈال دیا گیا اور زبان کو گدی سے پکڑ کر کھینچ لیا گیا، وہ تکلیف خطرناک ہے، یا یہ جو چند ہزار روپے حرام کے کھائے جا رہے ہیں اس کی لذت زیادہ ہے؟ ہوش میں آئیے، غور کیجئے۔ ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی جھوٹی قسمیں کھانے میں دیر نہیں لگاتی، بات بات پر وہ بھی جھوٹی قسمیں کھا لیتی ہے، انہیں بھی توبہ کرنی چاہیے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میرا گزر ایک قوم پر ہوا، میں نے دیکھا ان کے جو ناخن ہیں وہ تانبے کے ہیں، تانبے کے ناخن، یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم، ان تانبے کے ناخنوں سے وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ کبھی خارش اور انہی ناخنوں سے زیادہ تیز کھجا لیا جائے اور کھال ذرا سی چھل جائے تو کتنی مرچیں لگتی، تکلیف ہوتی ہے، اور جب ناخن ہی تانبے کے ہوں اور چھیلا بھی چہرہ جائے اور سینے کو چھیلا جائے، کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، اس عذاب کو ذرا محسوس تو کرو، غور تو کرو، کتنی شدید تکلیف والا عذاب ہے۔ سرکار فرماتے میں نے جبریل سے کہا من ہاؤلائی، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو چھیل رہے ہیں، اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں؟ جبریل نے عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں، یعنی یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ اور آج جہاں چار عورتیں اکٹھی ہو جائیں جب تک غیبت نہ کر لیں وہ اٹھتی نہیں ہیں، جہاں چار مرد اکٹھے ہو جائیں جب تک وہ غیبت نہیں کر لیتے وہ اٹھتے نہیں ہیں، بلکہ آج کل کی انجوائمنٹ، تفریح غیبت کا گناہ بن گیا ہے۔ اب فارغ بیٹھے، چلو جی اب اس کی بات کرتے، اور ایک کو موضوع بنایا، غیبتوں کا باب کھول دیا، اور جب کوئی سمجھائے تو کہتے ہیں ہم غیبت تو نہیں کر رہے، ہم تو سچی بات کہہ رہے ہیں، وہ تو ہے ہی ایسا۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ غیبت نامی حقیقت بیان کرنے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی اللہ اور رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کا یا کسی خاتون کا، اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے کہ اگر اس کے منہ پر تو بیان کرتا تو اسے بری لگتی، یا اس تک اس کی خبر پہنچے تو اسے بری لگے۔ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو پھر تو غیبت نہیں۔ آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو فقط بہتا ہو، پھر تو یہ بہتان ہے، پھر تو یہ الزام ہے جو غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ تو اب غیبت کو جان گئے، جس غیبت کو میرے آقا نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے، اور آج یہ گناہ گھر گھر ہو رہا ہے، حتیٰ کہ مسجد و مدرسہ میں بیٹھ کر یہ گناہ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ دینی لوگ بھی یہ گناہ کر رہے ہیں، دنیاوی لوگ بھی یہ گناہ کر رہے ہیں، اور اس پر مستزاد یہ کہ یہ گناہ صبح و شام کرنے کے باوجود کوئی توبہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اس کے انجام پر غور کرے کہ غیبت کرنے والوں کا یہ عذاب میرے آقا نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں جس سے وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ الامان والحفیظ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شب معراج
میں نے ایسی عورتوں کی جماعت دیکھی اُلِّکْنَ بِشُعُورِهِنَّ، وہ اپنے بالوں سے دوزخ میں لٹکائی گئی تھی، بالوں سے لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے جبریل سے کہا من ہننا، یہ عورتیں کون ہیں جنہیں اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ نیچے تو آگ بھڑک رہی ہے، اوپر بالوں سے لٹکی ہوئی ہے۔ جبریل امین نے عرض کی لا یستترن من غیر محارمہن، یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر محرموں سے پردہ نہیں کرتی تھیں۔ اور آج بے پردگی کا گناہ تو ہر گلی بازار میں، ہر دفتر و شادی حال میں، بلکہ ہر گھر میں ہو رہا ہے، اور اس پر مستضاد یہ ہے کہ اسے کوئی گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی نامحرم کو نامحرم سمجھتا نہیں ہے۔ کوئی کہتی ہے یہ تو میرے بھائیوں جیسا ہے، کوئی کہتی ہے یہ تو میرے باپ جیسا ہے، کوئی کہتی ہے یہ تو میرے بیٹوں جیسا ہے، کوئی کہتی ہے جناب ہم تو بچپن میں ان کے ساتھ کھیلے ہیں، اور اس طرح کے خود مفتی بن گئی، خود فتوے دینے لگ گئی، خود ساختہ قانون شریعت گڑھ لیے۔ نہیں نہیں، یہ شریعت نہیں جو تم کہہ رہی ہو، شریعت وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول کی شریعت میں خالہ ذات، ماموں ذات، پھوپھی ذات، چچا ذات، تایا ذات، یہ نامحرم ہیں، غیر مرد ہیں، ان سے پردہ کرنا فرض ہے۔ اسی طرح دیور سے پردہ کرنا، جیٹھ سے پردہ کرنا، بہنوئی سے پردہ کرنا، نندوئی سے پردہ کرنا، یہ فرض ہے، یہ بھی نامحرم ہے، یہ بھی نامحرم رشتہ دار ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے یہ تو میرا محلے دار ہے، یہ تو میرے باپ کا دوست ہے۔ اب یہ محلے دار ہونا، واقف کار ہونا، باپ کا دوست ہونا، یا شوہر کا افسر ہونا، ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے شوہر جو اپنے افسروں کے پاس اپنی بیویوں کو بے پردہ لے جاتے ہیں، دعوتیں کرتے دوست ود فیملی بے پردہ ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا، اور سمجھتے ہیں یہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ تمہاری سوچ میں گناہ نہیں ہوگا، تمہاری خود ساختہ شریعت میں گناہ نہیں ہوگا، رسول اللہ کی شریعت میں یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ لیکن ہم نے اپنی شریعتیں خود گڑھ لی۔ اب بتاؤ آج عورتیں کہاں چلی گئی؟ دورے جاہلیت کی یاد تازہ کر رہی ہیں۔ اس دور میں اسٹیج شو ہوتے تھے، عورتوں کے ڈانس ہوتے تھے، یہاں تک کہ برہنہ عورتوں کے ڈانس ہوتے تھے۔ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج شیفون کے، جارجٹ کے، حتیٰ کہ جالی دار لباس پہنے جا رہے ہیں، آدھا جسم ننگا۔ یہ نمائش بدن کی جو کرائی جا رہی ہے، اس کے انجام کا کوئی خیال ہے؟ پھر آج ایک وبا اور آ گئی، ان بغیرت بےہودہ فلمی اداکاروں جو بغیر شور کے تعلقات غیر مردوں سے جوڑتی اور خبریں بھی شائع کرتی ہے، جو حرام کاری ڈنکے کے چوٹ پہ کرتی ہے، ان کے پیچھے لگ کر مسلمان خواتین نے ٹائٹس پہننا شروع کر دی ہے کہ پنڈلیاں، رانے، وہ سب کچھ۔ اب وہ سمجھتی ہیں یہ کپڑا نہیں، یہ ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ جو عورت ایسا ٹائٹس لباس پہنتی ہے، مردوں کو ان کی طرف نگاہ کرنا جائز نہیں۔ جب مردوں کو انہیں دیکھنا جائز نہیں تو ان کا ایسا لباس پہننا کہاں سے جائز ہوگا؟ پھر وہ شوہر، وہ باپ، وہ بھائی جو ایسا لباس فراہم کرتے ہیں، وہ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسی عورتیں ہوں گی
جنہوں نے لباس تو پہنے ہوں گے مگر وہ ننگی ہوں گی، یا تو باریک لباس ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بھتیجی کے سر پر ایک باریک دوپٹہ دیکھا، آپ نے اسے لے کر پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایسا دوپٹہ جس سے بالوں کی رنگت ظاہر ہو، پھاڑ دیا، اور موٹے کپڑے کا دوپٹہ چادر ان کو اوڑھا دی۔ یہ ہے گھر کے بڑوں کا کردار۔ اور آج جو گھر کے بڑے ہیں وہ تو ناجائز فیشن کراتے ہیں، اور اس پر مستزاد یہ عذاب یہ کہ ایسی نیم برہنہ عورتوں کی سیلفیاں بنا کر پھر فیس بک پر بھی چڑھاتے ہیں۔ پھر ان میں اور اداکاراؤں میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ جو نمائش بدن کی کر رہی ہے وہ سینما گھر پہ نمائش کرتی ہے، یہ شاپنگ سینٹروں میں نمائش کر رہی ہے، یہ شادی ہالوں میں نمائش کر رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، یا تو وہ ٹائٹس پہن کے ننگی ہوں گی یا باریک لباس پہن کر ننگی ہوں گی۔ فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت فاصلے سے آتی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا فرمان ہم مردوں کے لیے سبق ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ کیا تمہیں غیرت نہیں آتی؟ اے مسلمان مردوں، جو آج اپنی بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو ننگے سر، ننگے منہ، ننگے بازو موٹر سائیکل پر بٹھا کر سارے بازار والوں کو اس کی زینت دکھا رہا ہے، جو نیم برہنہ لباس پہنا کر شادی ہالوں میں، تفریح گاہوں میں لے کر جا رہا ہے، جو بے پردہ اپنی گھر کی بچیوں کو اسکول اور کالج میں بھیج رہا ہے، کو ایجوکیشن دلوا رہا ہے، جو شاپنگ سینٹروں میں بھیج رہا ہے، جو بے پردہ دفتروں میں بھیج رہا ہے، میرے آقا مولا علی فرماتے ہیں، کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ کیا تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی عورت کو مردوں کے درمیان جانے دیتا ہے؟ وہ مردوں کو دیکھتی ہے اور مرد اسے دیکھتے ہیں۔ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں حاکم بنایا تھا، تم غلام بن گئے۔ تم سے کل قیامت میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ کوئی فسانہ بیان نہیں ہو رہا۔ میرے وہ آقا جن کو دشمن کفار بھی صادق و امین کہتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دوزخ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بے پردہ عورتوں کو بالوں کے ساتھ دوزخ میں لٹکایا ہوا تھا۔ اور آج عورتوں میں یہ بھی برائی ہے کہ وہ نیچے گاؤن پہن لیتی ہیں، اوپر سکارف لے لیتی ہیں اور پیچھے سے سارے بال کھلے ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا دوپٹہ یا سکارف ایسا لیتی ہیں، لپیٹتی ہیں، پیچھے سے سارے بال ان کے کھلے ہوتے ہیں، لہرارے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے پردہ کر لیا۔ یہ بالوں کا چھپانا بھی ان پر فرض ہے۔ یہ بالوں کی نمائش کرانا یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج ہی ملاحظہ فرمایا، ایسی عورتوں کو دیکھا جو بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی اور ان کے دماغ ہنڈیا کی طرح کھول رہا تھا۔ جبریل نے بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو ظاہر کرتی تھی۔ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ شب معراج کچھ مرد و خواتین کو دیکھا جن کے سامنے بھنے ہوئے لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف کچا بدبودار
سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، وہ لذیذ خوشبودار بھنے ہوئے کھانوں کو چھوڑ کر اس سڑے ہوئے کچے بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو شادی شدہ ہو کر غیر عورتوں کے پاس رات گزارتے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہو کر غیر مردوں کے پاس وقت گزارتی۔ مجھے بتاؤ آج یہ گناہ عام ہو رہا ہے یا نہیں؟ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، یہ کیا ہے؟ یہ جو تماشا مچا ہوا ہے، شادی ہونے کے باوجود بیوی سو رہی ہے اور شوہر ٹیلی فون پر عشق مٹکا کر رہا ہے، بیوی کو چھوڑ کر اس کے پاس وقت گزار رہا ہے، عورتیں بھی اس طرح کے دھندوں میں لگی ہوئی ہی۔ یہ شکایتیں ہم تک پہنچتی ہیں، لوگ روتے ہیں شادی ہو گئی مگر حرکتیں نہیں بدلی، شادی سے پہلے جن سے تعلقات تھے ابھی تک جاری ہے، حرام کاریاں ہو رہی ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، بدنگاہیاں ہو رہی ہیں، بد کلامیاں ہو رہی ہیں، آوارہ گردیاں ہو رہی ہیں۔ انگریزوں کے پیچھے چل کر آج جو یہ حرام کاریاں ہو رہی ہیں، اگر انجام بھی ان جیسا ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ آج ان کے فیشن پہ چلنا تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جناب یورپی ممی ڈیڈی بنے جا رہے ہیں اور یورپی کلچر کو اپنایا جا رہا ہے۔ آج یہ ٹی وی کے ڈرامے جن کے بارے میں آج بہت سی خواتین اور مرد کہتے ہیں اس میں تو کوئی گندی بات نہیں ہوتی، اس میں تو کوئی ننگے کام نہیں ہوتے، اس میں تو نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اے جاہلو، یہ طریقہ، یہ جو کسی ایک غیر عورت، ایک غیر اداکار کے ساتھ جو ٹی وی کے ڈرامے میں عشق رچا رہی ہے، اس میں تمہیں کوئی حرام کاری نظر نہیں آ رہی؟ یہ جو فلموں میں کیا کچھ غیر مرد اور غیر عورت نہیں کر رہے، یہ حرام کاریاں تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ تم اسے حلال سمجھتے ہو، حرام حلال سمجھ کے اپنے ایمان کو بیچتے ہو۔ خدا را ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاتھ زنا کرتے ہیں، پاؤں زنا کرتے ہیں اور آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ یہ غیر عورتوں کے ساتھ گپے لگانا، مصافحہ کرنا، اور اب تو عید ملی جا رہی ہے، شادی بیاہوں میں ہاتھ ملائے جا رہے ہیں، اب منگنی کے وقت ابھی نکاح نہیں ہوا، منگنی ہو رہی ہے، لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہنا رہی ہے، لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنا رہا ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ محمد عربی کا دین ہرگز نہیں ہے۔ یہ تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ تو ان کے دشمنوں سے سیکھا ہوگا، تمہارے نبی کا طریقہ نہیں، صحابہ کا طریقہ نہیں، اولیاء کا طریقہ نہیں، بزرگوں کا طریقہ نہیں۔ اب کس کے طریقے پر چل رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، جاگو۔ یہ شریعت تمہارے لیے آئی ہے، یہ قرآن تمہارے لیے آیا ہے، نبی کا فرمان تمہارے لیے ہے، مگر تم قرآن کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، نبی کے فرمان کو چھوڑ کر ان کے دشمنوں کے طریقے کو اپناؤ اور پھر خوش ہو، کھلکٹے لگاؤ، مسکراؤ، کہے لگاؤ، جشن مناؤ اور جناب خوب خوشیاں مناؤ۔ ایک تو حرام کام کرو، اوپر سے خوشیاں مناؤ۔ تمہیں وہ قول یاد نہیں کہ جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے روتے ہوئے دوزخ میں جائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی نامحرم کے حسن و جمال پر شہوت کی نظر ڈالی، اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ جس نے کسی اجنبی عورت سے مصافحہ کیا، روز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ گردن کے ساتھ دوزخ کی زنجیروں سے جکڑا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اللہ جو بدکاری کرے اس کی کیا سزا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں اسے جہنم کی ایک زرہ ایسی پہناؤں گا، اگر اس زرہ کو بلند و بالا پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو اس کی گرمی اور حدت سے وہ پہاڑ راکھ بن جائے۔
الامان والحفیظ۔ آج شیطان بدکاری کراتا ہے، وقتی لذت میں ڈوبا کر بدکاری میں مبتلا کرتا ہے، بد نگاہی میں مبتلا کرتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی میں مبتلا کرتا ہے، بے حیائی بے پردگی میں مبتلا کرتا ہے۔ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، یہ بدکاریوں میں کچھ نہیں رکھا، یہ لذت دھوکہ ہے، یہ لذت دھوکہ ہے، اور ان کا عذاب بڑا ہی سخت ترین ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سروں کو چٹان نما بھاری پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ جب وہ پتھر ان کے سر پر مارا جاتا، سر چکنا چور ہو جاتا، پتھر لڑک کر دور جاتا، پھر پتھر کو لایا جاتا، پھر مارا جاتا، ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نمازوں کے پڑھنے سے بوجھل ہوتے تھے، بھاری ہوتے تھے۔ فجر کا وقت ہے، آذان بھی سنائی دے گئی، آنکھ بھی کھل گئی، مگر سر بھاری ہو گیا، اب اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، اب سر بوجھل ہو گئے، اب نماز قضا کر دی، ظہر قضا، عصر قضا، مغرب قضا، عشاء قضا۔ اور آج تو مرد ہو عورتیں ہوں سب ہی نمازیں قضا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے گھر ہیں جن میں ایک فرد بھی نماز نہیں پڑھتا، کتنے ایسے گھر ہیں جہاں ہفتوں مہینوں لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بے نمازی پن کی نحوست ہر گھر میں چھائی دکھائی دے رہی ہے، اور کوئی ایسا گھر ڈھونڈیے تو صحیح کہ جس کا ہر فرد 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو، اور اس پر مستداد یہ کہ کوئی افسوس بھی نہیں، ایک فرض عین وہ ترک ہو رہا ہے، حرام قطعی کا گناہ ہو رہا ہے، اور کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں، احساس نہیں، فکر نہیں۔ بہار شریعت میں ہے جہنم میں ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور اس وادی کا نام ہے ویل۔ فویل للمصلین الذین، ویل ہے اس کا نام۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس وادی ویل کے مستحق ہوں گے۔ اب جو نماز کو ہلکا سمجھے، بے قدر سمجھے، بوجھ سمجھے، نماز کو اہمیت نہ دے، نماز قضا ہونا، نماز پڑھنا اس کے لیے برابر ہو، نماز چھوٹ گئی کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، نماز ادا ہو گئی تب بھی کوئی کچھ نہیں، اس کی نظر میں نماز کی کوئی ویلیو، کوئی اوقات نہ ہو، یہ نماز قضا کرنا نہیں، نماز ضائع کرنا ہے۔ اور نماز ضائع کرنے کو علماء نے کفر لکھا ہے۔ نماز قضا کرنا حرام ہے اور نماز ضائع کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔ اب بتاؤ لوگ نماز قضا کر رہے ہیں یا ضائع کر رہے ہیں؟ اور جو لوگ نماز ضائع کرتے ہیں قرآن ان کے بارے میں فرماتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان قریب وہ نماز ضائع کرنے والے غی کا جنگل پائیں گے۔ غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کے اندر پیپ اور خون بہتا ہے، جو بہت گہری اور گندی وادی ہے۔ اس کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام بہیم ہے۔ جب کبھی دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے اس کنویں کا منہ کھول دیا جاتا ہے، اس کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے۔ اب نماز ضائع کرنے والوں کو اس وادی غی میں پھینکا جائے گا۔
جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لملم ہے، اس میں سانپ ہے، ہر سانپ اونٹ کی گردن کے برابر موٹا ہے، ایک ماہ کی مسافت لمبا ہے۔ وہ سانپ تاریک نماز کو ڈسے گا، 40 سال تک وہ اس کے زہر کے درد میں تڑپتا رہے گا، اور وہ ایک بار نہیں مسلسل ڈستا رہے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، نماز ایمان کی علامت ہے، دین کا ستون ہے۔ ایمان و کفر کے درمیان واضح فرق ہے۔ جس نے نماز کو معمولی جان کر قصدن چھوڑ دیا، اس نے اپنے دین کو گرا دیا، وہ ذلیل ہو کر بھوکا پیاسا مرے گا، اس کی قبر تنگ و تاریک ہوگی، اسے قبر میں گنجا سانپ ڈسے گا، اس سے روز قیامت حساب سختی سے دیا جائے گا۔ روز قیامت اس کا حشر فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف جیسے بدترین کفار کے ساتھ ہوگا۔ دوزخ کے خطرناک سانپ اور بچھو سے ڈسیں گے، اور نماز قضا اور ضائع کرنے کے سبب وادی غی، وادی لملم، وادی ویل کا مستحق بنے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر نماز کے وقت یہ ندا لگاتا ہے، اے اولاد آدم اٹھو اور جہنم کی آگ کو جسے تم نے نمازیں چھوڑ کر اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنے لیے جلایا ہے، اس آگ کو بجھاؤ۔ مؤذن 5 بار حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگا رہا ہے، بہرے نہ بنو، اس کی آواز پر لبیک کہو، اللہ کی نماز پڑھو، اسے معبود مانا ہے، اس پیشانی کو اس کے آگے جھکاؤ، سجدے میں گر جاؤ، اس کے لیے قیام کرو، رکوع کرو، قوما کرو، جلسہ کرو، سجدہ کرو۔ عبادت کا وہی مستحق ہے، وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں۔ عبد کا کام اپنے معبود کی عبادت کرنا ہے، اور عبادتوں میں فرض عین اور بڑی اہم عبادت نماز ہے۔ اس نماز کو ہرگز ضائع نہ کرو، قضا نہ کرو۔ آج تمہیں بچوں سے پیار ہے، آج تمہیں گھر والوں سے پیار ہے، کیا کوئی چاہتا ہے میرے بچے کے بدن پر سانپ لپٹ جائے، اسے ڈسنا شروع کر دے؟ دنیا کے سانپ سے تو بچاتے ہو، اگر یہ بچہ یہ نمازی نہ بنا، یہ بیوی نمازی نہ بنی، یہ بہن بھائی نمازی نہ بنے، یہ ماں باپ نمازی نہ بنے، یہ دوست یار نمازی نہ بنے، تو دوزخ کے سانپ ان کے بدن پر لپٹیں گے، انہیں ڈسیں گے۔ کیا تم برداشت کرتے ہو کہ تمہارا یہ چہیتا بیٹا، تمہاری یہ لاڈلی بیٹی، تمہاری یہ پیاری بیوی دوزخ میں جائے اور سانپ اور بچھو کے حوالے ہو جائے؟ جب آپ نہیں چاہتے تو پھر علاج کرو، ان کو نمازی بناؤ، ان کو دین کے راستے پر لے کر آؤ، ان کو علم دین پڑھاؤ، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے چند گناہوں کا بد انجام سنا، اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جنہیں سرکار نے شب معراج ملاحظہ فرمایا۔ غور کیجئے، کیا ان گناہوں میں سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں جس میں ہم مبتلا ہوں؟ اگر ایسی بات ہے چھوڑ دو اس گناہ کو، توبہ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی پکڑ فرما لے، اور اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، روز قیامت جب دوزخ کو لایا جائے گا، دوزخ کو معمولی نہ سمجھو۔ میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، روز قیامت جب دوزخ کو اپنی جگہ سے لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی، 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ نار جہنم کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ فرشتوں نے 1000 سال تک
دوزخ کی آگ کو بھڑکایا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، 1000 سال پھر بھڑکایا اس کا رنگ سفید ہو گیا، 1000 سال پھر بھڑکایا اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اب جو وقت گزر رہا ہے اس کے سیاہی اور اندھیرے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کی آگ جلتی ہے، روشنی دیتی ہے، دوزخ کی آگ بھڑکتی ہے، اندھیرا دیتی ہے۔ وہاں اجمی اونٹوں جیسے بڑے بڑے سانپ ہے، بڑے بڑے بچھو ہیں، بڑے بڑے زہر ان کے ہیں کہ جن کے ایک ڈنگ سے بندہ تڑپتا رہے گا۔ پھر اس کے علاوہ دوزخیوں کو پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، دوزخیوں کی سڑی ہوئی گندی پیپ بدبودار انہیں پلائی جائے گی۔ اور یہی نہیں، اور بھی طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ آج اللہ کی نافرمانی کرنے کی فکر نہیں، پرواہ نہیں۔ آج گناہ میں مزہ آ رہا ہے، آج حرام کھانے میں مزہ آتا ہے، جھوٹ بولنے میں مزہ آتا ہے، غیبت و چغلیاں کرنے میں مزہ آتا ہے، بے پردہ گلی بازاروں شاپنگ سینٹروں میں پھرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس میں بڑا اپنے آپ کو اچھا سمجھا جاتا ہے، انگریزی ناجائز فیشن اپنانے کا بڑا شوق ہے، نمازیں قضا ہو جائیں کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا۔ سوچو اگر اللہ تبارک و تعالی نے ان گناہوں پر پکڑ فرما لی تو ہمارا کیا بنے گا؟ اگر ہمیں دوزخ میں جھونک دیا گیا، کیا ہم دوزخ کا عذاب برداشت کر لیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ خدا را ہوش میں آؤ، غفلت سے بیدار ہو جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر یوں ہی بغیر توبہ کیے مر گئے اور اللہ تعالی نے پکڑ فرما لی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ آج جو سود لینے کی عادت پڑی ہوئی ہے، رشوت خوری کی عادت پڑی ہوئی ہے، ڈنڈی مارنے، ملاوٹ کرنے، چوری کرنے، ڈاکہ ڈالنے، کاروبار میں جھوٹ بولنے، جھوٹی قسمیں کھانے، فراڈ کرنے، یہ جو کچھ بھی ہے ان سارے گناہوں سے توبہ کر لو۔ میری مائیں بہنیں بھی توبہ کر لے۔ آج جو وہ بے پردہ گلی بازاروں میں پھرتی ہے، ننگے سر، ننگے بازو، ننگے منہ، باریک کپڑے ٹائٹس پہن کر شادی حالوں میں، پکنک پوائنٹ پر، دفتروں میں، بازاروں میں غیر مردوں کے سامنے جاتی ہے، ان سے توبہ کر لو۔ آج جو زکوٰۃ دینے سے ہچکچا رہے ہیں، آج جو امانت میں خیانت کر رہے ہیں، نمازیں قضا کر رہے ہیں، وہ اپنے انجام سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لے۔ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈر جاؤ، میری نافرمانی چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، میرے دشمنوں کے طریقے پر چلنا چھوڑ دو، ان کے فیشن پر چلنا چھوڑ دو، تو میرے سارے بھائی اور ساری بہنیں بیٹیاں آج توبہ کر لے، روتے ہوئے آج توبہ کر لے کہ آج اس کے بعد، آج سے ہم حرام روزی نہ کمائیں گے نہ کھائیں گے، سود کا لین دین نہیں کریں گے، رشوت کا لین دین نہیں کریں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، چوریاں نہیں کریں گے، ڈاکے نہیں ڈالیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلیاں نہیں کھائیں گے، گالیاں نہیں نکالیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، لوگوں کو نہیں ستائیں گے، لوگوں پر ظلم نہیں ڈھائیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے۔ سارے بھائی بہنیں سچے دل کے ساتھ، اس دل کو اللہ دیکھ رہا ہے، سچے دل کے ساتھ توبہ کی نیت سے کہیے انشاءاللہ۔ اسی طرح میری مائیں بہنیں بیٹیاں آج توبہ کر لے، کچھ نہیں رکھا اس انگریزی فیشن میں،
اس بے پردگی میں سوائے عذاب کے، آخرت میں رسوائی کے، یہ 4 سے لیا ہو سکتا ہے تعریف کر دے، ہو سکتا ہے دنیا والے کے اچھی لگ رہی ہو، لیکن جس کی بندی ہو اس رب سے تو پوچھو اس بے پردگی کی حالت میں اسے اچھی لگتی ہو یا اس کا قہر جوش مارتا ہے؟ اس اللہ سے ڈرو، اس سے معافی مانگو اور تم بھی توبہ کر لو۔ چاہے کوئی ناراض ہوتا ہو یا راضی ہوتا ہو، اس کی ہمیں پرواہ نہیں، ہم تو اللہ کی ناراضی سے ڈرتے ہوئے توبہ کرے کہ آج کے بعد بے پردگی کا مظاہرہ ہرگز 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 نہیں کرے گی۔ چاہے کوئی کزن ہو، محلے دار ہو، جس کو شریعت نے کہا یہ نامحرم ہے، یہ غیر مرد ہے، اس سے تم نے پردہ کرنا ہے، کہیے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح ہم مردوں پر لازم ہے کہ حکمت کے ساتھ اور اپنی حکمرانی کو استعمال کرتے ہوئے جہاں تک اختیار ہے اپنے گھروں میں نماز کا نظام رائج کریں، اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیں، اپنے گھروں میں پردے کا ماحول بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس دوزخ کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو اب ہم نے تو توبہ کر لی، اب ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو جو ہمارے محکوم ہیں ان سے بھی توبہ کرائیں، ان کو بھی نیکی کی طرف بلائیں، ان کو بھی دین کی دعوت پیش کریں، ان کو بھی آخرت کے عذاب سے بچانے کی فکر کرے۔ تو سارے بھائی آج یہ بھی نیت کریں کہ اپنے گھر میں نماز کا ماحول بنائیں گے، پردے کا ماحول بنائیں گے، دینی ماحول بنائیں گے۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، شیطان اس نے کہا تھا نا کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، انہیں راہ راست سے ہٹاؤں گا، ان سے بے پردگی کرواؤں گا، یہود و نصارہ کے پیچھے چلاؤں گا، انہیں خلاف اسلام کاموں پر لگاؤں گا، تیرے راستے کی طرف نہیں آنے دوں گا۔ اب وہ اپنے مشن کو چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا؟ تو کیا اسے اسی طرح چلانے دیا جائے؟ نہیں نہیں، ہم نے اس کے آگے بند باندھنا ہے۔ ہم نے جو گناہوں کا سیلاب اس نے چھوڑا ہے اس کے آگے بند باندھنا ہے، اس گناہوں کے سیلاب کو روکنا ہے، یہ گناہوں کو جو بازار اس نے گرم کر دیا ہے اس کی روشنی کو بجھانا ہے اور رسول اللہ کی سنت کے نور کو جگمگانا ہے۔ آج رسول اللہ کے دین کے علم کو ہم نے لہرانا ہے۔ آج گلی گلی، گھر گھر، ایک ایک فرد تک ہم نے رسول اللہ کا دین لے کر جانا ہے۔ ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پیش کرنا ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا ہم شیطان کی شیطانیت سے لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم ان گناہوں کو، سیلاب کو روکنے کے لیے تیار ہیں؟ تبلیغ اسلامی یہ کام کر رہی ہے، کیا آپ تبلیغ اسلامی والے بن کر اس شیطانیت کو روکنے کے لیے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں؟ قربانیاں دیں گے؟ اس کے لیے گھروں سے نکلنا ہوگا، گھروں سے نکلیں گے، شیطان کے خلاف جہاد کریں گے، شیطانی مشن کے خلاف جہاد کریں گے، تبلیغ کے لیے گھروں سے چلیں گے۔ جو تبلیغ کے لیے چلتا ہے، چلتا وہ بعد میں ہے، مدینے والے کی نظر شفقت پہلے پڑ جاتی ہے کہ یہ میرا دین کا مبلغ، میرے دین کا مجاہد، میرا غلام کسی اور کے کام سے نہیں جا رہا،
نہ گھر والوں کے کام سے، نہ رشتہ داروں کے کام سے، نہ کسی دنیا دار افسر کے کام سے، نہ کسی حکمران کے کام سے آج نکل رہا ہے تو میرے کام سے نکل رہا ہے۔ پھر بتاؤ ادھر سے کرم کیسا آئے گا، وہاں سے کرم کیسا آئے گا، کیسی رحمت آئے گی۔ واللہ میرے آقا جس پر ایک بار پیار سے دیکھ لے ہمیشہ کے لیے بیڑا پار ہو گیا۔ اور اپنے مبلغ کو، اپنے دین کے مبلغ کو تو وہ مسلسل پیار سے دیکھتے ہی رہتے ہیں، وہ تو ان کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ تو اب بتائیے، محبوب کے محبوب بننا ہے، محبوب کے پیارے بننا ہے تو پھر ان کا کام کرنا ہوگا۔ ان کا کام کیا ہے کہ ان کے دین کی فکر کرو، ان کے دین پر عمل کرو، ان کے دین کی تبلیغ کرو۔ الحمدللہ یہ کام تبلیغ اسلامی کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں قافلے ترتیب دیے جا رہے ہیں تاکہ گاؤں میں جایا جائے، شہروں میں جایا جائے، گلی محلوں میں جایا جائے، دروازوں پر جایا جائے، گلیوں میں جایا جائے۔ رسول اللہ ملاحظہ فرمائے، یہ ہے تو اپنی نظر میں اپنے محلے میں افسر، لیکن میرے دین کے لیے گلی گلی پھر رہا ہے۔ اس کو اپنی افسری کی، اپنے دولت مند ہونے کی کوئی پرواہ نہیں، اس نے اپنا سب کچھ میرے لیے قربان کر دیا۔ ہم تو بے وفا ہو سکتے ہیں، وہ بے وفا نہیں، وہ تو بے وفاؤں کو بھی نبھاتے ہیں۔ تو جب کوئی ان کے لیے گھر سے نکلے گا تو ان کی نظر میں آ جائے گا، اور ان کی نظر میں آنا ہی تو اصل بندگی ہے۔ تو کیا ہم تیار ہیں؟ ہم رسول اللہ کے دین کے لیے تیار ہیں؟ آپ کے دین کی تبلیغ کے لیے تیار ہیں؟ آپ کے دین کی تبلیغ کے لیے قافلوں میں جائیں گے؟ تو کون ہے جو 3 دن کے لیے رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے قافلے میں جائے گا؟ وہ ذرا کھڑا ہو جائے، وہ کھڑا ہو جائے کہ رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلیں گے۔ اس میں شرماؤ نہیں، یہ آقا کے دین کی بات ہے، یہ آقا کے دین کی بات ہے۔ شرماؤ نہیں، جھجکو نہیں، سوچو نہیں، یہ سوچنے والا کام نہیں ہے۔ آپ اپنے نام لکھوائے، آپ کو کارڈ دیے جا رہے ہیں، ان کارڈ پر پورا بایو ڈیٹا لکھے۔ آپ مئی میں، جون میں، جولائی میں، اگست میں، ان 4 مہینوں میں جس مہینے میں آپ کے لیے سہولت ہے آپ وہ مہینہ لکھیں اور پھر تبلیغ قافلے میں جانے کی تیاری کریں۔